ساتھ ساتھ ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ حضرت محمد نے جو ہے وہ کافی چینجز کی پرانی جو ابراہیمک ریلیجن کی سٹوریز تھی ان میں. پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے نبی ہیں، ان سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے. یعنی وہ مسیح سے بھی بڑے ہیں، وہ موسیٰ سے بھی بڑے ہیں، وہ سب سے بڑے نبی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑے نبی تھے ان کے پاس کوئی بلڈ لائن نہیں تھی. اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عربوں کا یہ بلیف کہ وہ اسماعیل کی نسل سے ہیں، یہ سچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل کا اپنا بلیف جو ابراہیم کے بارے میں ہے، اس کو سچ ماننے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اوپر جتنی آج تک جینیٹک ریسرچز ہوئی ہیں، جو بنی اسرائیل کے اندر سے جو اسرائیل کے ملک میں جو پرانی انہوں نے آرکیولوجیکل ڈگز کی ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ سیم بلڈ رکھتے ہیں ان لوگوں والا جو کہ کینانائٹ اور پیلسٹینین بلڈ ہے، ٹھیک ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی اور کے شہر سے آئے تھے لوگ اور ان کی بلڈ لائن ڈیفرنٹ ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہے اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ 100% پیلسٹائن کے لوگ تھے، کینانائٹ لوگ تھے، اور یہ پہلے بت پرست تھے. پھر بعد میں انہوں نے ایک خدا کو ماننا شروع کر دیا. پھر ایک خدا کو مانتے مانتے اس کے بعد انہوں نے تورات بنائی. تورات بنانے کے بعد انہوں نے پھر اور صحائف انبیاء بنائے اور بہت سے لیجنڈری فگرز انہوں نے گھڑی، جس میں ابراہیم کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ابراہیم کیا ہے؟ وہ ایک لیجنڈری فگر ہے. موزیز یا موسیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ ایک لیجنڈری فگر ہے. ایلیا کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ ایک لیجنڈری فگر ہے. داؤد اور سلیمان دونوں لیجنڈری فگر ہے. نوح لیجنڈری فگر ہے. اس کے علاوہ آدم اور ہوا جو ہیں وہ بھی بالکل ہی فیک لیجنڈری فگرز ہیں. تو یہ سب کا سب ایسے ہی ہے. تو بنی اسرائیل جو تھے وہ عرب کے علاقے میں رہتے تھے، اور عرب کے آس پاس وہ اوپر جو ناردرن عربیہ اور سدرن عربیہ دونوں میں رہتے تھے. یمن میں بھی یہ رہتے تھے، بحرین میں یہ رہتے تھے، قطر والی جگہ پہ یہ رہتے تھے، دبئی جدھر ہے وہاں پہ یہ رہتے تھے. یہ سب جگہوں پہ رہتے تھے. مگر اور لوگ ان کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے. اور آج جو ببلیکل سکولرز ہیں اور جو اسلامک ہسٹری کے سکولرز ہیں وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ جو ہے یا مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، جس کے اندر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، یہ بات عربوں کو یہودیوں نے بتائی تھی. اصل میں یہودی تھے جنہوں نے عربوں کو کہا تھا کہ تم بنی اسماعیل ہو، ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ بنی اسماعیل جو ہے وہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے بنی اسماعیل والا ٹیگ اپنے اوپر لگا لیا اور پھر انہوں نے جا کے اپنا ناتا ابراہیم سے جوڑ لیا، اور وہاں سے ساری گیم پھر آگے شروع ہوئی اور یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے. تو حضرت محمد کا ناتا جا کے ابراہیم سے جوڑا جاتا ہے، بہت سی اور لیجنڈری فگرز کا ناتا جا کے ابراہیم سے جوڑا جاتا ہے. مگر یہودیوں نے جو لینیج لکھی ہوئی ہے ابراہیم کی، وہ بائبل کے اندر ہی موجود ہے. اور جیزس کا بھی ناتا ابراہیم سے جوڑا جاتا ہے جا کے. مگر جیزس دو گاسپلز میں دو ڈیفرنٹ لینیجز یا دو ڈیفرنٹ، جس کو آپ وہ کہتے ہو، کیا اسے کہتے ہیں، نسب نامے وہ لکھے ہوئے ہیں یسوع کے، دونوں ڈیفرنٹ ہیں. ایک میتھیو میں لکھا ہے، دوسرا لیوک میں لکھا ہے، دونوں ہی ڈیفرنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حضرت محمد نے پہلی بات یہ ہے کہ یہودی تو یہ مانتے ہی نہیں تھے نا کہ کوئی بنی اسرائیل کے علاوہ نبی کہیں اور کوئی قابل ذکر نبی آ سکتا ہے. وہ مانتے تھے کہ ضرور اور خدا کے نبی اور قوموں میں آتے ہیں، مگر قابل ذکر جتنے بھی نبی تھے جو پاورفل پروفٹس تھے، جو فیمس پروفٹس تھے، ان سب نے بنی اسرائیل میں ہی آنا تھا. اب حضرت محمد کیونکہ اب داؤد سے تو اپنا یا پھر اب حضرت یعقوب سے تو اپنا ناتا نہیں جوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا ناتا جا جوڑا ابراہیم سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جب رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ یہودی اور کرسچن جو ہیں وہ مکہ میں رہتے تھے، اور عام طور پہ ایک بات تو ہمیں صاف پتا ہے کہ حضرت محمد خود یہودیوں کی شاگردی میں تھے یا پھر کرسچنز کی شاگردی میں تھے. جیسے کہ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ ایک کرسچن تھا، کرسچن عورت سے انہوں نے شادی کی، اور ورقہ بن نوفل جو ہے اصل میں رسول اللہ کا اسپریچول ٹیچر تھا. یہ مسلمان کبھی نہیں مانیں گے، مگر تھا وہ رسول اللہ کا اسپریچول ٹیچر. ایون کہ جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ دوڑے حضرت خدیجہ کے پاس گئے، تو حضرت خدیجہ ان کو کہاں لے گئی اٹھا کے، ان کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور ورقہ بن نوفل نے ان کو بتایا کہ بھائی تم نبی ہو، خدیجہ نے ان کو بتایا آپ نبی ہو، ٹھیک ہے. اور یہاں سے بات چلی. اب شروع میں جب یہ مکہ میں تھے تو وہاں پہ یہودی تو تھے نہیں، کرسچن وہاں پہ تھے، اور یہ جوز اور کرسچنز کو اپنا الہی سمجھتے تھے. کیونکہ یہ کہتے تھے کہ میں تمہارے ہی خدا کو مانتا ہوں، میں تمہارے خدا کا نبی ہوں. تو ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے.
مگر انہوں نے رسول اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, پھر جب رسول اللہ مدینے آئے تو مدینے میں آ کے بہت سے پرابلم شروع ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ. تو رسول اللہ نے کیا کیا جی, جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے, کوئی بیبلیکل سٹوری سناتے تھے, یہودی ان کو کریکٹ کر دیتے تھے, یہودی ان کو بتا دیتے تھے یہ غلط ہے, یہودی ان سے سوال پوچھتے تھے, اور رسول اللہ یہودیوں سے بڑے تنگ تھے. اور اسی وجہ سے آہستہ آہستہ کر کے رسول اللہ نے سارے یہودیوں کو یا تو مدینے سے نکال دیا یا ان کو قتل کروا دیا. پورے کے پورے قبیلے بنو قریظہ کے کو رسول اللہ نے قتل کروایا, ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا, اور رسول اللہ نے ان کی پراپرٹیز پہ قبضے کیے. جیسے بہت سی اور پراپرٹیز, جو قلعے تھے مدینے میں, جو اور گھر تھے ان لوگوں کے, جو ان کے باغات اور کھیت کھلیان تھے, ان سب پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا, اور مہاجرین یہودیوں کے ایکسپینس پہ بڑے امیر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر اگلی بات کیا ہوئی کہ اب رسول اللہ جو ہیں یہودیوں کے ساتھ, جب رسول اللہ کو پتہ لگا کہ یار یہ لوگ تو میری ادھر تو دال نہیں گلنے والی, تو اب رسول اللہ نے سوچا کہ اب میں کس سے مدد لوں. تو رسول اللہ کو پھر پتہ چلا, رسول اللہ نے سوچا کہ اب میں کفار مکہ کی طرف ہی واپس جاتا ہوں, یا عرب کے جو کافر پیگن ہیں ان کی طرف ہی واپس جاتا ہوں, تاکہ ان سے مجھے تھوڑی ہمدردی ملے. تو رسول اللہ نے پھر کیا کیا, پہلی بات یہ ہے کہ اب عربوں کا ایک کعبہ جو تھا وہ مکہ میں موجود تھا, اور وہ تو کافروں کی جگہ تھی ٹوٹلی, ادھر بت لگے ہوئے تھے اور بت پرستی ہی تھی, اور ایون کہ کعبہ بنانا بھی ایک بت پرستوں کی رسم ہے, جو کہ آج میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں نے بتایا بھی ہے. کعبہ بنانا ٹوٹلی ایک پیگن ریچول ہے. کعبے بحرین میں, افریقہ میں, بحرین سے لے کے روم میں, افریقہ میں بھی کعبے موجود تھے, کچھ کعبے. ٹھیک ہے, اور وہ کعبے کیا ہوتے تھے, ان میں ایک پتھر رکھا جاتا تھا, اور اس پتھر کی پوجا کی جاتی تھی, یا اس پتھر کو ہاتھ لگانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم اپنے دیوتا کو ہاتھ لگا رہے ہیں. یعنی جس بھی کعبے میں کوئی پتھر رکھا جاتا تھا, یہ سٹون ورشپ ہوتی تھی, سٹون کو خدا کا سمبل سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ اب ہندوازم میں بھی شیو لنگ والا مسئلہ ہے, اور بہت سے جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے گاڈ شیوا کا جو ہے وہ سمبل ہے. تو یہ جو سمبلزم کی ورشپ تھی, یہ عربوں میں بھی پائی جاتی تھی, یہ مصر میں بھی پائی جاتی تھی کچھ حد تک. یہ ایون کہ ہیلیو الگابلس کا میں نے کئی بار پہلے ذکر کیا, اس نے باقاعدہ ایک مندر بنوایا تھا جس کے اندر ایک پتھر لگا ہوا تھا, اور اس طرح کے مندروں کو بیٹلس کہا جاتا تھا. تو کعبہ بھی اصل میں ایک بیٹلس تھا, کعبے کو بھی آپ بیت اللہ بھی کہتے ہیں, یہ بیٹلس تھا اصل میں. ٹھیک ہے, کہ کسی دیوتا کا ایک ایسی جگہ جہاں پہ دیوتا سے منسوب پتھر رکھا جاتا ہے, اور اس پتھر کو ہاتھ لگانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کو ہاتھ لگا رہے ہیں. ایون کہ کعبے میں لگے ہوئے حجر اسود کے بارے میں تو پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اور اس میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلمان یہ مانتے ہیں, اسلامی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کعبے کے اندر لگے ہوئے حجر اسود کو ہاتھ لگانے کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے ہاتھ ملا رہے ہیں, آپ اللہ سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کعبے کو رسول اللہ نے ایک ابراہیمک کانٹیکسٹ میں ڈھالنا تھا, اور اس کانٹیکسٹ میں ڈھالنے کا سب سے آسان طریقہ رسول اللہ کو یہی سمجھ آیا, یا جس نے بھی اس کو ڈھالا, کہ بھیا اس کو ابراہیم سے منسوب کر دو. اب ابراہیم جو ہے وہ ویر شبا, مکہ سے کم از کم 2200 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے, وہاں پہ وہ رہتا تھا. یعنی اگر اس زمانے میں 2200 کلومیٹر کا سفر کیا جائے نا ون وے, تو آپ کو 1 مہینہ کم از کم لگے گا, کم از کم 1 مہینہ. اگر آپ پورا دن اونٹ چلاتے ہیں تب بھی آپ کو 1 مہینہ کم از کم لگے گا, اور صحرا کی گرمی میں اس سفر کو کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 1.5 مہینہ کم از کم چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ جو چیز ہے کہ ابراہیم یہاں آیا تھا, اسماعیل یہاں آ گیا تھا وہاں سے, یہ بات بالکل جھوٹ ہے, وہ کبھی بھی ادھر نہیں آیا تھا. اسماعیل جو تھا وہ دشت فاران میں رہتا تھا, نہیں فاران کا صحرا جو کہ نگیو ڈیزرٹ کا ٹاپ موسٹ پورشن ہے, وہاں پہ وہ رہتا تھا اسماعیل. اور اس کی ماں ہاجرہ کو جب ابراہیم نے نکالا تھا گھر سے تو وہ وہاں رہتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسماعیل کو تو خدا نے یا ابراہیم نے خدا کا نام لگا کے, اور اس کی بیوی سارا نے خدا کا نام لگا کے, اسماعیل کو لونڈی کی اولاد تھا وہ, کیونکہ لونڈی تھی ہاجرہ. اب یہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ بیوی تھی, وہ لونڈی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو ایک بہت بڑا فن فیکٹ بتاؤں کہ وہ ہاجرہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم کی بیوی ہے, اس کا نام بھی نہیں ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے, ہاجرہ کا نام قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. جس بیٹے کی قربانی ہو رہی تھی اس کا بھی نام نہیں ہے قرآن کے اندر. ٹھیک ہے, قرآن میں نہیں لکھا کہ وہ اسماعیل تھا یا وہ اسحاق تھا. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ عربوں کو یہ بات فیور کرتی تھی کہ وہ یہ کہیں کہ اسماعیل تھا وہ, کیونکہ یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم اسماعیل کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اسحاق اور اسماعیل میں سے زیادہ فرما بردار کون, یا زیادہ خدا کا چاہنے والا, ابراہیم کا زیادہ ابراہیم کی چاہت کا مرکز, یا ابراہیم کے کس سے زیادہ پیار کرتا تھا؟
بھائی وہ وہی بیٹا تھا جو اس نے اپنے پاس رکھا تھا. جس بیٹے کو اس نے گھر سے نکال دیا تھا نا, اس سے وہ پیار نہیں کرتا تھا زیادہ, ٹھیک ہے, وہ اسحاق سے ہی کرتا تھا. اور خدا نے اس سے, جو ان کی سٹوری ہے اس کے مطابق, اسحاق کی قربانی مانگی تھی, اور قربانی کرنے کے لیے وہ گیا تھا. اور وہ پہاڑ ادھر ہی دشت فران کے آس پاس ہی کہیں تھا, مجھے اس پہاڑ کا نام بھول گیا ہوا ہے, اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اس کی قربانی ہوئی. مگر اب مسلمانوں کے آنے سے پہلے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ قربانی اسماعیل کی ہوتی ہے. کہیں کوئی پرانے مینوسکرپٹ کہیں آج تک ایسے نہیں ملے جن کے اندر کہیں یہ کہا گیا کہ اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی. مگر حضرت محمد نے کیونکہ کعبے کے اندر قربانی فٹ کرنی تھی, صفا و مروہ کی صحیح جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاجرہ کو فٹ کرنا تھا, کیونکہ صفا مروہ کی صحیح تو پیگن گاڈز کے لیے عرب کافر کرتے تھے, حج کا طواف جو وہ کرتے تھے وہ بھی اس کے لیے کرتے تھے, احرام باندھنا جو احرام جو باندھا جاتا تھا وہ منات دیوی کے نام پہ باندھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری گیم تھی جس کو حضرت محمد نے وہاں سے پکڑ کے اپنی طرف لے آیا, ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے وہ بیٹا بھی بدل دیا تاکہ اس بیٹے سے اپنا نسب ثابت کریں اور یہ کہیں کہ چلو جی سارے نبی ادھر آنے تھے, اب یہ نبی جو ہے یہ کدھر آ گیا, یہ اسماعیل کی نسل میں آ گیا. اسماعیل کی نسل میں ایک ہی آنا تھا, سب سے بڑا اور سب سے آخری, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے اصل میں اسحاق اور اسماعیل والی جو سٹوری ہے اس کو بدل کے, فرزند ذبیح کی سٹوری بدل کے یہ ثابت کیا کہ میں بڑا نبی ہوں, ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ نے ثابت کیا. تو اس سٹوری کے بیس کے اوپر سیلفشنس یا خود غرضی تھی رسول اللہ کی کہ سٹوری کو بدل دیا اور اس کو چینج کر دیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے ساری کی ساری. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.